اگر آپ میری طرح ہیں تو آپ کو اس سال عید سے زیادہ خوشی ہوئی ہوگی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان طے کردہ معاہدے کے اوپر. اس کی یہ وجہ ہے کہ اس کا مطلب ہے پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور اس کی وجہ سے جو اکنامک ٹرموائل ہونا تھا، جو کیوس پھیلنا تھا، اس سے یہ ملک ابھی کے لیے بچ چکا ہے. مگر اس خوشی کے بیچ میں یہ بھولنا بہت آسان ہے کہ معاہدہ 8 مہینے کے ڈیلے کے بعد آیا، اور اس 8 مہینے کے ڈیلے کے بعد آخرکار کتنا کو وقت لگا ہوگا آئی ایم ایف سے معاملات طے کرنے میں؟ پورا 1 ہفتہ. اب یہ اتنا لمبا ڈیلے آیا کیوں؟ اس کے پیچھے آرکیٹیکٹ ایک آدمی تھا، اور وہ ہیں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار. عموماً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت ڈار صاحب تو وزیر خزانہ ہیں، اور ان کے وزیر خزانہ ہوتے ہوئے ہی پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ڈیل سیکیور کیا. اب ڈار صاحب کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں، مگر پچھلے 8 مہینے میں ان کی فائنینشیل مینجمنٹ پہ بہت سیریس قسم کے سوال اٹھتے ہیں. آپ تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے اگست 2022 میں جائیں، جس وقت پی ڈی ایم کے پہلے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تھے، جنہوں نے بہت محنت کے بعد اور ایک بہت ہارڈ فارڈ نیگوشیشن کے بعد آئی ایم ایف سے ایک ٹرانچ پیسوں کا سیکیور کیا تھا. اس کے بعد ان کو اپنے عہدے سے نکال دیا گیا تھا، اور ان کی جگہ ستمبر میں ڈار صاحب پاکستان واپس آئے، انہیں سینٹ میں عہدہ لیا، انہیں وزیر خزانہ کا رول اپنا لیا. اب ستمبر سے لے کے اب تک ڈار صاحب کو اس عہدے پہ آئے ہوئے 9 مہینے ہو گئے ہیں، اور ان کو لانے کے 2 مقاصد تھے. پہلا یہ تھا کہ وہ پی ایم ایل این کے لیے ایک ایسی بیس بلڈ کریں، ایک ایسی اکنامک بیس جس پہ وہ اپنا اگلا الیکشن کیمپین لڑ سکیں، اور دوسرا یہ کہ ڈار صاحب ڈالر کی قیمت کو سٹیبلائز کریں. ان دونوں مشنز میں ڈار صاحب ناکام ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور حرکت کی جو کہ تھی آئی ایم ایف کو انٹیگنائز کرنا. مختلف مواقعوں پہ ٹیلی ویژن چینلز میں انٹرویوز کے دوران انہوں نے آئی ایم ایف کو آنکھیں بھی دکھائیں، انہوں نے ان کے ساتھ ایک اسٹیئرنگ کانٹیسٹ میں شرکت کی، اور اس کے علاوہ بڑی دفعہ سینہ ٹھوک کے بولا کہ میں 20 سال سے آئی ایم ایف کو دیکھ رہا ہوں، ان کو ہینڈل کر رہا ہوں، مجھے ان کے ساتھ معاملات طے کرنے آتے ہیں. جنوری تک یہ کلیئر ہو گیا کہ ڈار صاحب کی اس پوسچرنگ آئی ایم ایف نے اپریشیٹ نہیں کی، اور اس کے بعد جب آئی ایم ایف کی ایک ٹیم پاکستان وزٹ کے لیے آئی اور سٹاف لیول اگریمنٹ سائن کیے بغیر واپس لوٹ گئی، تو یہ کلیئر ہونا شروع ہوا کہ ڈار صاحب شاید آئی ایم ایف کو ناراض کر بیٹھے ہیں. اب اگلے 6 مہینے ڈار صاحب نے مختلف اوکیزنس پہ بہت کوشش کی کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، لیکن اب تک آئی ایم ایف بھی آگے سے سخت ہو گیا ہوا تھا. انہوں نے معاملہ بجٹ تک لٹکایا، اور جب جون میں ڈار صاحب نے بجٹ پیش کیا تو اس پر بھی آئی ایم ایف نے بہت سارے اعتراضات اٹھائے. آخرکار ڈار صاحب کو اس بجٹ کو امینڈ کرنا پڑا، اور اینڈ پہ آ کے پھر بھی آئی ایم ایف ان کی بات نہیں مان رہا تھا. یہ وہ موقع تھا جب وزیر اعظم کو اسٹیپ ان کرنا پڑا اور خود نیگوشیٹ کیا انہوں نے. اب اگر آپ ریسنٹ سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں تو پاکستان کو 1-1.5 ہفتے سے زیادہ نہیں لگا کہ وہ آئی ایم ایف کی ساری شرائط پہ پورے اتر آئیں. اس کے اندر سب سے پہلے بجٹ امینڈ کیا گیا، اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کمیٹی کی ایک میٹنگ کنوین کی جس میں انہوں نے پالیسی ریٹ انکریز کر دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ شرائط پہ اگریمنٹ ہوئی. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیرس میں ملاقات کی آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کے ساتھ، انہوں نے ملٹیپل ٹائمز ان کو کال کیا، اور جب ان کو احساس ہوا کہ یہاں پہ آئی ایم ایف کی طرف سے ناؤ اور نیور ٹائپ کا ایک میسیج دیا جا رہا ہے، تب انہوں نے تمام معاملات طے کیے، اور اس کے بعد یہ اگریمنٹ ہوا. تو اگر اینڈ میں یہ 1-1.5 ہفتے میں یہ کہانی ساری ہو جانی تھی تو اس 8 مہینے کے ڈیلے کا مقصد کیا تھا؟ اور اس سے زیادہ ضروری اس 8 مہینے کے ڈیلے کے رزلٹ میں ڈیمیج کتنا ہوا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسٹینڈ بائی اگریمنٹ پاکستان کے لیے بہت ہی ضروری تھا. سب لوگ اس پہ خوش بھی ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے پاکستان نے ڈیفالٹ کو اوائڈ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی انسرٹنٹی بھی کلیئر اب ہو گئی ہے، الیکشنز کا راستہ بھی کھل گیا ہے، اور بہت سی اکنامک اینگوش سے پاکستان بچ گیا ہے. مگر اس اکنامک اینگوش کا کیا جو کہ پچھلے 8 مہینوں میں ہوئی ہے، جس کے اندر انڈسٹریز بند رہی ہیں، حکومت نے امپورٹ کرب کرنے کے تھرو اکانومی کو مینیج کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے علاوہ فوریکس کے ریٹس، لوگوں کے حالات، انفلیشن سب اسکائی راکٹ کر گئی ہے. اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بجٹ میں جتنی بھی ترمیمیں کی گئی ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پہ ظاہری سی بات ہے ان میں ہفتہ ایک لگا تھا. اب جب اتنی جلدی میں کوئی اگریمنٹ کرنا پڑتا ہے تو آئی ایم ایف بھی اپنے کی کٹر قسم کے سیٹ سلوشنز پرووائڈ کرتا ہے جو انہوں نے کسی ایک ہینڈ بک میں کہیں لکھے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف تھرڈ ورلڈ ممالک کو وہ پیش کر دیتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا، اگر آپ نے 8 مہینے ٹھیک سے استعمال کیے ہوتے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس نیگوشیٹنگ پاور زیادہ ہوتی، اور آپ پاکستان کے لیے ایک زیادہ ٹیلرڈ اور بہتر ایگریمنٹ پہ اینڈ کر سکتے تھے.
اب ڈار صاحب کا اکنامک مینجمنٹ سٹائل ایک بڑی وجہ ہے کہ پاکستان کو یہ 8 مہینے کا ڈیلے فیس ہوا ہے. آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں اس ملک کو بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. کیئر ٹیکر حکومت آنی ہوگی، الیکشن ہونے ہوں گے، نئی حکومت نے آ کے IMF کے ساتھ ایک نیا معاہدہ سائن کرنا ہوگا اس کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اور یہ تمام فیصلے لینے کے لیے اس قسم کی اکنامک مینجمنٹ کی جگہ نہیں بچ سکتی.